السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 نومبر 2023 اس وقت میں لندن میں موجود ہوں. چیزیں کچھ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، لیکن کچھ تاریخ کے اوراق سے حقائق بھی آپ تک بتانا بہت ضروری ہیں. مولانا فضل الرحمان کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے مشن پہ ہیں، سچ قوم کے سامنے آنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے یا کیا کرنے جا رہا ہے، یا پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے یا چاڑی جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس سے کیا محسوس کر رہے ہیں. غیر ضروری طور پر چیزیں چلی گئی ہیں، میڈیا پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور فواد چودھری کا جو آج ریمانڈ دے دیا ہے کمال ہی ہو گیا ہے. ویسے اللہ ہی حافظ ہے، بندہ انسان کیا کہے. تکلیف اور دقت ہوتی ہے کہ اگر یہ ہونا بس ٹھیک ہے، باقی جانے اگر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے یا حقائق ہو رہا ہے تو ایک تو پولیس کے نظام پہ انگلیاں اٹھ گئی اور عدالتی نظام پہ یعنی افسوس کا مقام ہے کہ جو کچھ بھی عدالتی فیصلے آج تک آئے ہوئے ہیں کیا اس کے مطابق ایسے حالات ہیں اور جو بتا سکیں. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. یاد رکھیے گا زندگی کے ساتھ ساتھ حقائق کو فیس کرنا چاہیے. بہت سی متضاد رائے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. فلسطین چلے گئے ہیں، کوئی شاید کوئی دنیا کا نقشہ. اتنے دن تو انسان اگر سویا رہے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسٹرانگ وائس آنی چاہیے، جو ایک آواز اٹھانے والا تھا مسلم لیڈر، اس کو جیل میں ڈال کر یہ سیاسی جماعتیں کبھی یا مذہبی جماعتیں کبھی رب کو حاضر ناظر جان کر بھی حقائق کو سامنے لایا کریں تو بہت سی آسانیاں ہو جائے گی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ غالباً ملک سے باہر قطر میں ہے، وہاں پتہ نہیں حماس کے لوگوں سے ملنا ہے. میں اور اچھا وہ جو بات جسٹ وہاں ان لوگوں سے، میں اپنی بات کوئی نہیں کر رہا، نکلی کہ جناب وہاں پر ان کے لیے سہولیات کے حوالے سے ان کو جو مسائل چل رہے ہیں، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جنگ بندی اور اسرائیل کو جو کچھ کیا ہے اس کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے کیا. میں تو ان میں سے کسی سے میں نے سنا ہی نہیں ہے بات. جتنے یہ لوگ حمایت بھی کر رہے ہیں وہ بھی بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو کھانے وغیرہ کی تفصیلات بالکل وہ تو کرنی ہے، لیکن جو اسرائیل کا غاصبانہ رول ہے اس کے حوالے سے کیا کیا ہے، کہاں مسلم امہ کو اکٹھا کیا ہے، کہاں ایسے حالات اور واقعات لے کے ہیں، وہ سوال ابھی تک سامنے نہیں آ سکے اور اس کی تشنگی رہے گی. اور یاد رکھیے گا یہ ایسے نہیں ہے. عمران خان کا اس سٹیج کے اوپر جانا اور یہ معاملہ شروع ہونا یہ بڑے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. میں لوکل اسٹیبلشمنٹ یا باقی والوں سے بات نہیں میں کرنا چاہتا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہی ہو رہا ہے اس کا فائدہ بین الاقوامی طور پر کن لوگوں کو مل رہا ہے. ایک اسٹرانگ وائس جو مسلمانوں کے لیے فلسطین کے حوالے سے کھڑی ہو سکتی تھی وہ دب گئی ہے، وہ جیل کے اندر ہے. چلے کم از کم آج کل باہر ہی ہوتے، ایک نیشنل انٹرسٹ، ایک قومی سوچ کو سامنے رکھ کے اس کو باہر لایا ہوتا، وہ لوگوں کو انگیج کرتا، اسے نہ سیاست کی طرف جاتے، کہہ دیتے بھائی تم سیاست میں نہ جاؤ، تم اس وقت فلسطین کے معاملے میں اٹھ کھڑے ہو قوم کے ساتھ. اور میرا جانتا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب یہ اگر بات کی جاتی کہ تم فلسطین کے معاملے میں آ جاؤ باہر، باقی سیاست نہ کرنا، وہ مان بھی جاتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، کوئی اس میں اٹھے آگے اگر بات کرے صاحب، یعنی بھائی اکٹھے ہو کے چلو، یہ موقع ہے اکٹھے ہو کے چلنے والا. سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. میرے تو دل میں جو بات آئی میں نے وہ کہہ دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے کہ اس وقت عمران خان باہر ہوتا، چلیں سابقہ پرائم منسٹر کے طور پر ہی بہت کچھ رول پلے کر سکتا تھا. رب تو لکھ رہا ہے نا، ایک چیز کا، ایک آدمی کا رول لکھ رہا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دکھ اور افسوس ہوا ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب جو ہیں رپورٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد میں، بہت ہانسٹ رپورٹر ہے. میرا بڑا پیار ہے اس کے ساتھ اور ہمیشہ پازیٹیو خبر دے رہی ہے. اس نے کوشش کر رہی ہے اصل حقائق سامنے لے کے آنے. اور اگر آپ کسی کے پے رول پہ یا اس طرح کی باتیں ہوں تو وہ پتہ چل جاتا ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا جو اپنے تھے وہ اپنے نہ رہے. جو آج اسٹیبلشمنٹ کے کسی وقت میں قریب ہوتے تھے وہ کہاں ہے سارے. مجھے نام بتا دیجیے گا، آپ خود بتا دیجیے گا.
اور جو کبھی اپنے نہیں تھے وہ اپنے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں آج وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور وہ فرنٹ لائن پہ بنے ہوئے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، تاریخ تو لکھی جا رہی ہے، یہ جو باتیں ہیں نا یہ حقائق سامنے رہ جانے ہیں، جتنا مرضی آپ کہہ لیں۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی جو ہے نا اسد کیسر کی گرفتاری پہ بڑے مسائل رہے یار بھائی ہیں نا، اس میں برا اس میں ہے کیا؟ ہم کیوں ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو جماعتیں بنائی ہیں، تحریک استحکام پاکستان رے پرویز کھٹک لے لیں، تو ہے کیا؟ فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ریڈ کارپٹ کے لیے بچھ رہا ہے، انہی لوگوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھ رہا ہے، یا نواز شریف جس پہ نام بھی لینے پہ بھی اب یعنی جس کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے بھی لوگ یعنی انسٹرکشن ہے کہ اس حوالے سے بات ہی نہیں کر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ ماڈرن دور میں چلے گئے ہیں، آگے لے کر چلے چیزوں کو، چھوڑ دیں، بات ہو گیا یہ۔ خدا را سمجھیں اس بات کو، اس کو سمجھیں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں، پنجرے میں مت بند کریں، پنجرے میں بند کرنے کا نقصان ہوگا۔ فیصلہ آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے، کوئی اعتراض نہیں اس پہ، ہمارا تو کام یہ ہے۔ اور فہیم اختر بات بالکل صحیح کرتا ہے، اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا چلایا گیا۔ ایک بڑی زبردست بات بتاؤں، میں نے جنرل پرویز مشرف کا کیس کیا ہوا ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات رہی ہے، اور اس میں اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے، دل دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں، نہ ملک پہ نہ دین پہ۔ نہیں ہم ایسی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں کہ جناب اس کا اس سے ملنا تھا تو پھر کیا بھائی؟ بتائیں یہ کہ اس نے ملک کے خلاف کیا کام کیا، یعنی یہ زیر بحث دین کے خلاف کیا کام کیا، یہ زیر بحث موضوع ہونا چاہیے۔ یہ شخصی لوگوں کو چھوڑ کے ہم تو شخصیت پرستی پہ آگے ہوئے ہیں، اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہرحال مجھے دکھ اور افسوس ہوا، فہیم کے ساتھ اختر صاحب ہم کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ آگے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آخری، ہاں وہ میں نکال لوں ججمنٹ۔ اچھا وہ میں تو بڑی کما، بہت سے لوگوں نے کہا جناب اور صدر پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کیا ہو گیا، صدر پاکستان کے خلاف کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو یہ طے کریں کہ صدر کا کانسٹیٹیوشنل رول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ۔ اس ججمنٹ میں اتنا بڑا فلا ہے، اور یہ نظریہ ضرورت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نے نہ ہی پاپولیشن سینسس آرٹیکل 51 کو سامنے رکھتے، 224 کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 60 اور 90 دن سے آگے، یہ 254 بعد میں جائیے گا کہ ڈیلے ہو گیا تو آپ کنڈون کر سکتے ہیں، تو آپ نے تو 90 دن سے آگے بھی کنڈون کر دیا۔ آپ نے یہ طے کر دیا، یعنی اس ججمنٹ سے اور کیا آپ اخذ کریں گے کہ آپ نے انٹرپریٹیشن کیا کر دی؟ انٹرپریٹیشن یہ کر دی کہ پاپولیشن سینسس کی بنیاد پر آرٹیکل 224 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جی یہی کہہ دیا آپ نے، اور کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے؟ اس کا مطلب سمجھا دینا مجھے اسٹوڈنٹ آف لا، بتائیے گا کیا مقصد ہے؟ یعنی میں اس ججمنٹ میں کچھ بڑی مزیدار باتیں آپ کے ساتھ پڑھنی ہیں، ویسے تو بڑی باتیں رہے، منیر احمد کے خلاف، میرے ایسوسیٹ کے خلاف انور مسعود صاحب کی حاضری بھی لگی ہے، تو جو اس فائل کے ساتھ ایک اور ہی دیکھ لیتی سپریم کورٹ ہماری، بہت کچھ لگایا ہوا تھا، میں نے بہت کچھ چیزوں کے حوالے سے باتیں کی ہوئی تھی۔ میں نے 3 دن پہلے کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے سوال بھی اٹھائے تھے، 3 دن پہلے اسمبلی کیوں ڈیزالو کی؟ سپریم کورٹ کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات بڑی واضح ہے، آئین کے اندر اب صدر پاکستان کو معذور الزام ٹھہرائیں، بھائی آرٹیکل 48 آپ تو سپریم کورٹ خود تفسیر تو کر نہیں سکی، بتائیں نا ذرا، دنیا صدر پاکستان کو کیا، یعنی خود سپریم کورٹ چھوڑ رہی ہے، لکھ رہی ہے، اور آپ صدر کو ایکیوز کر رہے ہیں۔ خود سپریم کورٹ نے طے کر دیا کہ آرٹیکل 48 کے تحت جو ہے ڈیٹ صدر کا اختیار ہے، تو پھر صدر کو کس بات کا معذور الزام کہ صدر نے کچھ نہیں کیا؟ کیا کرتا صدر؟ سیکشن 57 آڑے تھا کہ جس نے ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اور 13 سپتمبر کے لیٹر کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ ذاتی رج دیکھے کسی کا اپنی جگہ موجود ہے، لیکن صدر کے عہدے کو اس طرح تذلیل کرنا میں نہیں سمجھتا، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ وہاں تک چلی گئی، نہ صدر کو موقع دیا، نہ صدر کے وکیل کو موقع دیا، رائٹ ٹو فیئر اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کیسے آگے؟ اور یہاں ہمارے کچھ لوگ بیٹھے کرے صدر کے خلاف، کون سے صدر کے خلاف چارج شیٹ ہے؟ یہ وائلیشن ہے ججمنٹ آرٹیکل 10 نے کی، آرٹیکل 4 اور 5 کی، کہ آپ نے صدر پاکستان کی بات ہی نہیں سنی، نہ نوٹس دیا اس کو، نہ اس کے وکیل کو موقع دیا۔ موقع دیتے اگر صدر بات کرتے پھر جواب آتے اس بات کا۔ اور جہاں تک اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے ہے، صدر باؤنڈ ہے،
صدر باؤنڈ ہے. یا تو آپ یہاں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس آئے, غلط آئے یا صحیح آئے, یہ دیکھیں نا, یا تو بیٹھ کر طے کریں نا. صدر کا اختیار کیا رہ گیا؟ پوسٹ آفس ہے, اور کیا صدر کا اختیار؟ صدر کا آفس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کی اس ججمنٹ میں نہیں, سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں صدر کا اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں. ماننے دیں صدر کا ججمنٹ. صدر کا اختیار کیا ہے؟ صدر کا اختیار سمجھنے والی بات تھی. صدر کا اختیار تو مانا نہیں. اور جو بڑی کمال ہے, میں بیٹھے وہ دیکھ رہا تھا, میں کچھ چاہتا ہوں وہ متعلقہ پیرے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ہاں, وہ سیکشن 57 کا ذکر کر دیا. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن دا کمیشن شیل بائی نوٹیفیکیشن اناؤنس دی ڈیٹ اور ڈیٹس ایز دا کیس میں بھی آف دی جنرل الیکشن. صدر نے بول ڈیٹ دینی تھی, سب ڈیلیگیٹ کر کے آپ نے سیکشن 57 کو مان لیا. سپریم کورٹ نے سیکشن 57 کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے سپریم کورٹ نے. میں اور کیا کہوں؟ آپ نے وہاں بیٹھ کر کہا جناب وہ بلانا پڑے گا, کرنا پڑے گا, اس کو بعد میں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے جب آپ نے سپریم کورٹ خود نہیں ڈیسائیڈ کر رہی, اور صدر پہ کیوں ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ پاپولیشن سینسس کا ذکر کیا جناب. 6 سینسس جو ہوا وہ 12 اپریل 2021 کا ہوا, 4 سال لگے, اس کا ذکر کر لے ہیں. آرٹیکل 51 میں 22 دسمبر 2017 کا ذکر کرتے ہیں, اور ڈیسیجن جو 5 اگست 2023 کو لیا ہے. 5 اگست 2 کو حکومتیں ڈیزالو ہو گئی ہے, اور وہ CCI کا یہ بھی فیصلہ بھی مان لیا کہ نگران حکومتیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سوچیں ذرا, یعنی صدر یعنی یہ بھی مان رہے ہیں کہ نگران حکومتیں یہ کار سارے. تو آپ نے یعنی سپریم کورٹ نے دیکھے نا, یہ سوال اٹھ رہے ہیں, میں سوال اٹھا رہا ہوں ججمنٹ کے اوپر, کہ یہاں یہ بھی مان لیا گیا کہ جناب اب اور 6 سینسس پہ آ کے کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہو پا رہے. تو آرٹیکل 254 یہاں ریسکیو کرنے آنا تھا, یہاں ریسکیو کرنے آنا تھا کہ اگر سینسس نہیں ہو سکے تو آرٹیکل 254 کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑتا. پرانے سینسس پہ الیکشن ہو سکتے تھے. یہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا میں عرض کر رہا ہوں جی. میں ایک ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, آرٹیکل 224 کے بعد جناب 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. اب وہ ذکر ہیں ہاؤ ایور سی ٹو آلموسٹ 4 years ٹو اپروو دی 6 سینسز. تو غلط اس کا ہے نا, اس کا ہے. اس کے بعد کی باتیں 6 دن میں دینا یا نہیں دینا, آرٹیکل 254 کا علی ظفر کے اوپر ڈال دیا. پھر 254 کا آرٹیکل کا اس کے ساتھ اطلاق ہونا تھا پاپولیشن سینسس کے کانٹیکس میں, کہ وہ وقت پہ نہیں آ. اسمبلیاں تو 90 دن کے اندر 60 دن پہلے تو بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے, نہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے. اور اس کے بعد میری پٹیشن کا ذکر کیا ہے, اور اس میں ٹویٹر کا اکاؤنٹ کا ذکر کر دیا. ٹویٹر کے اکاؤنٹ جناب والا وہ لگے ہوئے ہیں لیٹر سارے سپریم کورٹ کو, سارے ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا میری پٹیشن کا جو بعد میں ڈاکومنٹس فائل کر رہی تو اس کا وہ سامنے رکھ لیتے, کیونکہ موقع ہی نہیں دیا انہوں نے منصور کو بولنے کا. نہ ہم یعنی منیر احمد کی پٹیشن کے حوالے دیا ہوتا تو ہر چیز سب, بلکہ نہ ہوتے تو ریکارڈ تو سارا کچھ سامنے تھا یہاں. اور صدر کے لیٹر کا 13 ستمبر کا therefore taking into account the above the election commission of Pakistan in consultation with the provincial government and political parties under the relevant provisions of the constitution, and in view that some of these matters are already subject to seek guidance from the superior judiciary for announcement of a single date for general election of the National Assembly. آرٹیکل سیکشن 57 کو سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہوں. اب اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں آگے. اب اس میں اور 2 نومبر 2023 کے حوالے سے ذکر کیا صدر نے, ایک ڈیٹ کا کہہ دیا. اور جو بڑی مزدار ہے آرٹیکل 186 کا ذکر کر دیا کہ گائیڈنس لے لیتے, اور اس میں بہت سے ڈائیورسٹی آ چکی ہوئی ہے اوپینین کے حوالے سے. پھر صدر پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا وہ ذکر, یہ صدر کے عہدے کو خاص طور پر, یعنی باقی کسی کے کردار کو ذکر نہیں کیا, صدر کے کردار کو آپ لے کے آئے. یعنی 4 بڑی باتوں کا جواب نہیں دے سکے. وقت سے پہلے اسمبلیاں, اگر صوبائی اسمبلیوں کی 2 تحلیل تھی تو اس کے الیکشن کیوں نہیں ہوئے, کوئی جواب نہیں آیا اس کے اندر. پھر اگر وہ 90 دن پہ گئے تو یہ 3 دن پہلے اسمبلیاں کیوں تحلیل کی گئی. پاپولیشن سینسز کیا آرٹیکل 224 کو سپرسیڈ کر سکتا ہے, اس کی کوئی تشریح نہیں آئی. پھر صدر آرٹیکل 48 کے تحت 5 کے تحت صدر نے ڈیٹ دینی ہے تو الیکشن کے سیکشن 57 کیوں ڈیٹ دے سکتا ہے, یہ بھی تشریح کوئی نہیں آئی. تو نظریہ ضرور تو یوں کہا جا رہا ہے نا کہ ساری آپ بھائی وہ باتوں سے ابھی کوئی کردار فکس نہیں ہوا, کوئی رسپانس 3 دن پہلے کے حوالے سے کیوں, اور الیکشن کمیشن کیوں فوقیت لیتا رہا. صدر کو خیال آ گیا الیکشن کمیشن کے بارے میں, ایک بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا رہا ہے. اس ججمنٹ میں بتا دیں آپ کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار کہیں ڈسکس ہوا. وہ ڈیزالو کے حوالے سے آ گیا کہ جناب صدر نے ڈیزالو کر دی, اس ججمنٹ کا ذکر آ گیا. اور بڑی مزدار بات ہے, اور کمال کیا کہتے ہیں جی, اور سیکرٹ ٹرسٹ ہے. اینڈ دیٹ آف سچ انکانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن may be invoked
Acts attract Article 6 of the Constitution also left open to be determined by parliamentarian as to whether they leave open to the doors of such unconstitutional act or to take suitable measure to stop such like means in future. क्या कह दिया है यहाँ ऐसे बताया कि आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल 6 लड़ सकता है? सवाल ही मैं चैलेंज करता हूँ इस बात से, किसने कहा आर्टिकल 6? वो तो छोड़ दिया पार्लियामेंटेरियन जो है ना, ऐसी कोई बात हो तो आर्टिकल 6 के वाले से बैठ के कानून साजी कर लें, आइन में तरमीम कर लें। सदर के इस सेक्शन को बैठकर और जनाब वो 5 जजेस ने जिक्र कर दिया, इन्होंने अपने तौर पर आकर जिक्र कि हमने 3 मेंबर बेंच पे यही बात कर रहा है, सदर को कहीं मौका नहीं दिया। सदर का ही पहले करैक्टर या रोल तय करें। सदर को तो पोस्ट ऑफिस बना दिया आपने। एक वज़ीर आज़म असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस भेज रहा है, कहाँ लिखा है कि उसने एडवाइस रोक लेनी है? कानून के लिखा हुआ है कि जब एक्ट आएगा, एक्ट को रोक सकते हैं चंद दिनों पे, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में सदर पाकिस्तान ने रोके। बता दें आप, यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ डिसॉल्व करते हुए उसे अगर और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर सदर डिसॉल्व नहीं करता तो आर्टिकल 58, 48, 58, 105, 107 पढ़े, 48 घंटे में ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। ये वो सारे सवाल हैं जो रह गए हैं हमारी जजमेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी में आकर, जस्टिस हरीड एंड जस्टिस बरीड, इस जजमेंट में यही कुछ हुआ है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुई है, कोई तय नहीं किया गया। जिन जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ बात ये, यानी इस जजमेंट से सिखाया जा रहा है जमहूरियत, कहाँ जमहूरियत? भी जमहूरियत की रूह ही नहीं प्रोटेक्ट कर सकी ये जजमेंट। निगरान हुकूमतें, अगर सबसे अहम सवाल है, निगरान हुकूमतें 90 लेजिटिमाइज कर दिया इस जजमेंट ने कि जनाब 90 दिन से आगे, 1 साल 1-2 निगरान हुकूमतें, और ये कौमियत जो नेशनल जो वफाक में बैठी हुई है उसको भी लेजिटिमेसी दे दी कि 90 दिन के बाद भी आगे आ जाए। ये भी चीज़ें तय नहीं की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तय तो करनी बनती थी ना, तो सवाल तो उठेंगे और इस जजमेंट पे सवाल तो उठते रहेंगे और हम उठाते रहेंगे इस जजमेंट के ऊपर कि इस जजमेंट में कितने बड़े बड़े फ्लॉज हैं। हमारा काम है आप तक रखना, आगे फैसला आपका। जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा कि कौन जवाब देता है जो सवाल मैंने उठाए हैं इस जजमेंट के ऊपर। मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।